ناول رگے جاں ہیں وہ بائی انا الیاس ایپیسوڈ 17۔ فورسز کے 30 سے 40 جوان ان کے ساتھ تھے۔ سبتین بھی دریاب کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ دریاب سے انہوں نے کوبرا کا نمبر لے کر اپنے پاس موجود ٹریکر مشین پر تمام ایریا ٹریک کر لیا تھا۔ بہت آسانی سے اب وہ دریاب کو گائیڈ بھی کر رہے تھے۔ جو بھی تھا، یہ مشن بہت بڑا تھا اور اس میں ملک دشمن عناصر بھی شامل تھے۔ دریاب کو سبتین کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ وہ لوگ اب اس پہاڑ سے کافی قریب پہنچ چکے تھے جہاں پر کوبرا چھپا ہوا تھا، مگر اس مرتبہ مسئلہ یہ تھا کہ بہت سے گن مین پہاڑ کے چاروں جانب موجود تھے۔ دریاب کو اس بات کا پہلے سے ہی شک تھا، لہٰذا اس نے پہلے ہی فورسز میں سنائپرز کی خواہش ظاہر کی تھی۔ وہ سنائپرز کے علاوہ فاتینہ بھی تھی۔ سبتین نے دریاب کو مطلع کیا تھا کہ فاتینہ کا نشانہ بے حد اچھا ہے جو کبھی نہیں چوکتا۔ دریاب تو بس اپنی بیوی کے جوہر اور کمال سن کر سوائے اش کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ طاہا کو اپنی جگہ کھڑا کر کے تھوڑا پیچھے آیا جہاں فاتینہ اور وسیع تھے۔ فاتینہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، یقیناً پھر سے کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ دریاب کے قریب آتے ہی وسیع بڑھ کر آگے تھوڑا سا چلا گیا اور تاکہ وہ آسانی سے اس سے بات کر سکے۔ آپ ٹھیک ہو؟ اس کے چہرے سے پسینہ صاف کرتے، اس کے ماتھے پر سے چپکے بال پیچھے کرتے اس نے کسی قدر پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، بس تھوڑی سی ویکنس ہو گئی ہے، مگر وسیع نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ یہ کھجوریں کافی طاقت بخش رہی ہیں، بس تھوڑی ہی دیر میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ دریاب کو آج حقیقت میں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنی ہمت والی ہے۔ جتنا بھی وہ اس پہ فخر کرتا کم تھا۔ اوکے، کوبرا جس پہاڑ میں چھپا ہوا ہے وہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے اور اس کے پہاڑ کے گرد بہت سے گن مین کھڑے ہیں جن کو ہٹائے بغیر ہم اندر نہیں جا سکتے، لیکن ہمیں انہیں دور سے ٹارگٹ کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم اگلا پہاڑ عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی نظروں میں آ جائیں گے۔ یہ پہاڑ فی الحال ہمیں ان کی نظروں سے بچائے ہوئے ہے اور ہمیں اسی کی اوٹ کا فائدہ اٹھا کر انہیں ٹارگٹ کرنا ہے۔ میرے پاس آلریڈی 2 سنائپرز ہیں اور سر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کا نشانہ بھی کمال کا ہے، تو کیا آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں؟ کیونکہ اب ہمارے پاس سوچنے تک کا وقت بھی نہیں ہے۔ دریاب کی بات پر ایک انوکھی سی چمک اس کی آنکھوں میں ابھری۔ اس سے زیادہ اس کے لیے کیا سعادت کی بات ہو سکتی تھی کہ اس کی ٹریننگ آج کام آئے اور وہ اللہ کے نزدیک ناپاک لوگوں سے اس ملک کو پاک کرنے میں حصے دار بنے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، چلیں۔ جوش سے کھڑی ہوتی وہ دریاب سے بھی پہلے تیزی سے پہاڑ کی طرف چلنے لگی۔ 3 مختلف جگہوں پر چھپ کر فاتینہ اور 2 اور نوجوانوں نے نشانے باندھنے کے لیے جگہ سنبھال لی۔ M14 رائفل نکالتے دریاب نے فاتینہ کو اس کا سسٹم بتانا چاہا۔ فاتینہ مسکرائی۔ میں یہ چلا چکی ہوں سر، ڈونٹ یو وری، بس اپنی مسز کے گٹس دیکھتے جائیں۔ اس کی بات کاٹ کر بولتی وہ اپنی جگہ سنبھال چکی تھی۔ باقی سب بھی چوکنے کھڑے۔ دریاب نے ان کی ایک ساتھ نشانہ باندھنے کی بجائے باری باری مختلف گن مینز کو ٹارگٹ کرنے کا کہا تاکہ یکدم وہ سب الرٹ نہ ہو جائیں، اور یہی ہوا۔ باری باری سامنے سے نظر آتے تمام گن مینز کو ان تینوں نے مار گرایا تھا۔ آہستہ آہستہ ٹولیوں کی شکل میں وہ لوگ تیزی سے اسی پہاڑ کی جانب بڑھے۔ دریاب آگے بڑھتا اور پھر ہاتھ سے باقیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا۔ وہ چاروں جانب سے اس پہاڑ کو گھیر چکے تھے۔ دریاب، طاہا اور حذیفہ کے ساتھ فورسز کے 10 نوجوانوں کو لے کر اندرونی حصے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ سب کے چہروں پر ماسک تھے۔ وسیع اور فاتینہ کو اس نے پہاڑ کے پچھلی جانب رہنے کا کہا تھا۔ پچھلی جانب سے بھی اس پہاڑ کے اندر جانے کا راستہ نکلتا تھا۔ دریاب اور اس کے ساتھی آنسو گیس کے شیل لیے دھاوا بول چکے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عجیب سی بو کیوں آ رہی ہے؟ کوبرا اور اس کے ساتھی ایک ہال نما کمرے میں موجود تھے کہ یکدم انہیں ایک ناگوار سی بو آئی اور پھر آنکھوں میں مرچیں لگنا شروع ہو گئی۔ ساتھ ساتھ بھاگتے قدموں کی آوازوں نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا۔
سب نے اپنی اپنی بندوقیں نکالیں۔ یہ قدموں کی آواز کیسی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سب چلاتے ہوئے باہر کی جانب بھاگ اٹھے، جبکہ کوبرا کو اپنی جان کے لالے پڑے۔ خطرے کی بو آ چکی تھی۔ وہ تیزی سے اس حال نما کمرے سے نکل کر پچھلی جانب بھاگا۔ فاتینہ اور وسیع خاموشی سے اپنی پوزیشن سنبھالے پہاڑ کے ساتھ لگے کھڑے تھے جہاں سے پیچھے کا راستہ تھا۔ یکدم وسیع کو پاس ہی کسی بھیڑیے کی آواز سنائی دی۔ آپ یہیں رکیں، میں 2 منٹ میں اس کا قصہ تمام کر کے آتا ہوں۔ وسیع فاتینہ سے مخاطب ہوتا تیزی سے نشیبی حصے کی جانب بڑھا۔ فاتینہ جو کب سے اس پچھلے حصے سے اندر جانے کا پلان بنا رہی تھی مگر وسیع کی وجہ سے اپنے خیال پر عمل نہیں کر پا رہی تھی، اسے یہ موقع غنیمت لگا۔ ادھر ادھر اچھی طرح دیکھ کر وہ پچھلے حصے سے پہاڑ کے اندرونی حصے میں داخل ہو چکی تھی۔ 5 منٹ کا بھی وقفہ نہیں گزرا تھا۔ جیسے ہی وسیع واپس آیا، فاتینہ کو وہاں نہ پا کر وہ پریشان ہوا۔ تیزی سے دائیں جانب بڑھا جہاں فورسز کے کچھ نوجوان کھڑے تھے۔ بی بی اس طرف آئی ہیں۔ وہ سب جانتے تھے کہ ایک لڑکی ان کے ساتھ ہے اور اسے وہ سب بی بی کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ نہیں سر، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ وسیع بھاگ کر بائیں جانب گیا۔ وہاں موجود نوجوانوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اب کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ بے وقوف خود کو خطرے میں ڈال کر پہاڑ کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ وہ واپس پچھلے حصے کی جانب بڑھا اور اس حصے سے اندر داخل ہو چکا۔ چوکنا سا وہ چاروں جانب دیکھتا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران میں اس نے مائکرو فون کے ذریعے دریاب کو مطلع کر دیا کہ فاتینہ اندر آ چکی ہے۔ دریاب کو جو ہی یہ پیغام ملا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فاتینہ کا حشر کر دے۔ وہ طاہا اور حذیفہ کو کوبرا کے باقی بندوں کو سنبھالنے کا کہہ کر تیزی سے پہاڑ کے پچھلے حصے کی جانب بڑھا۔ وہ پہاڑ اتنا بڑا ہرگز نہ تھا کہ انہیں اس تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا۔ ایک کے بعد دوسرا اور جو ہی تیسرا کمرہ آیا، دریاب کو فاتینہ اور وسیع کوبرا اور اس کے ایک ساتھی کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے نظر آئے۔ طاہا اور حذیفہ کوبرا کے باقی تمام بندوں کو قابو کر چکے تھے۔ وہ بھی اسی کمرے کی جانب بڑھے۔ کوبرا اور اس کے ساتھی نے نہ جانے کیسے مگر فاتینہ اور وسیع کو قابو کر لیا تھا۔ وسیع فاتینہ کی وجہ سے تھوڑا ڈھیلا پڑا تھا کہ وہ کوبرا جیسے دیو ہیکل پر حاوی نہیں ہو پائی تھی۔ کچھ نقاہت کی وجہ سے وہ ہتھیار ڈال گئی تھی۔ دریاب، طاہا اور حذیفہ نے کوبرا پر گنیں تانی ہوئی تھیں۔ چھوڑ دے اسے خبیث انسان، دریاب گھرایا تھا۔ ہا ہا ہا، اچھا تو وہ تم تھے جس نے مجھے یعنی کوبرا پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ بڑے جیدار ہو، مگر افسوس خوف زدہ ہو مجھ سے۔ تبھی اپنی اصلیت اب اس نقاب کے پیچھے چھپا رکھی ہے۔ اتنے ہی دل گردے والے ہو تو یہ نقاب ہٹا کر بات کرو، پتہ تو چلے کہ کوبرا کا دشمن آخر ہے کون اور کس قدر بہادر ہے، جس نے بڑے بڑے پلان بنا کر میرے دھندے کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ بڑی تعریفیں سنی ہیں بھائی اس چمڑی نمرا بڑی تعریفیں سنی ہیں بھائی اس چٹی چمڑی نمرا سے تمہاری۔ آخر ہم بھی وہ دشمن کی پیشانی دیکھیں جس نے اسے دیوانہ بنا ڈالا۔ خباثت سے کہتا وہ آگے بڑھا اور استحزائیہ انداز سے بے ہنگم کہے لگاتا رہا۔ دکھاؤں گا، بہت جلد دکھاؤں گا، فکر مت کرو۔ کوئی حسرت لے کر اس دنیا سے نہیں جاؤ گے تم۔ تمہاری زندگی کی آخری خواہش میں ضرور پوری کروں گا، مگر پہلے میرے بندوں کو چھوڑو۔ میں تم سے آمنے سامنے ہو کر بات کروں گا کہ یہ کھیل میں نے ہی تو ختم کرنا ہے۔ دریاب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے فاتینہ اور وسیع کو چھوڑنے کا کہا، جس پر کوبرا اور اس کا بندہ اپنی گن تانے کھڑے تھے۔ او ہو، واہ واہ، لالی پاپ جو تمہارے لیے چھوڑ دوں، یہ تو میرے نجات کا راستہ بنیں گے۔ کوبرا پھر سے ہنستے ہنستے بولا، آخر میں اپنی سپاک آنکھیں نکالتا ہرایا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے لے جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ تمہیں نجات کے لیے راستہ چاہیے نا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ان میں سے کوئی تمہیں گولی نہیں مارے گا اور نہ ہی تمہارا راستہ روکے گا، مگر اس کی یہی شرط ہے کہ تم اسے چھوڑ دو۔ وسیع اچانک کوبرا سے مخاطب ہوا۔ وہ بس یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح کوبرا کے ہاتھ فاتینہ نہ لگے، کیونکہ وہ ابھی تک یہ نہیں جان سکا تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے۔
فاتینہ نے بولنا چاہا مگر اسے بھی پہلے وسیع کے چلانے پر خاموش ہونا پڑا۔ میں کہہ چکا ہوں نا، مجھے لے جاؤ۔ وہ کوبرا کو ذرا سی بھی بھنک نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا کہ فاتینہ کے متعلق جانے، کیونکہ ایسے درندے اپنی دشمنی کی آڑ میں عورت کے ساتھ کیا کچھ کر جاتے ہیں، یہ وسیع سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ چلے گا۔ کوبرا نے اپنی کرخت آواز میں فاتینہ کو دھکا دے کر پرے کرتے ہوئے اپنی گن وسیع کی کن پٹی پر رکھی اور اسے اپنے ساتھ لیتا ہوا آہستہ آہستہ الٹے قدموں پیچھے کی جانب بڑھنے لگا، جہاں ایک اور دروازہ تھا۔ تم میں سے کسی نے چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں اسے بھون کر رکھ دوں گا۔ فاتینہ ہکا بکا یہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی ذرا سی حماقت انہیں اتنی بڑی مصیبت سے دوچار کر سکتی ہے۔ کوئی فائر نہیں کرے گا، وسیع نے دریاب کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس کی انگلیاں ٹریگر کے قریب حرکت میں آ رہی تھیں۔ کوبرا اور اس کا آدمی تیزی سے وسیع کو کھینچتے ہوئے دوسرے دروازے میں گم ہو چکے تھے۔ فاتینہ کے چلانے سے پہلے دریاب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ فاتینہ کی پھٹی پھٹی آنکھیں دریاب کی جانب بڑھیں۔ دو موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کے ماسک میں جذب ہو گئے۔ منع کیا تھا نا میں نے، دریاب جبڑے بھینچ کر غصے سے بولا۔ حذیفہ اور طٰہٰ بھی اب تک ششدر کھڑے تھے۔ وسیع تو ان سب کی جان تھا۔ اس نے میری روح پر ہاتھ ڈالا ہے، میں اسے بھی جھنجھوڑ کر رکھ دوں گا۔ تم لوگ فکر مت کرو، میں اب تک شریفوں کی طرح اسے ڈیل کر رہا تھا، مگر مجھ سے بڑا بدماش بھی اس نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا۔ دریاب نے ان دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میرا زکا ایک مرتبہ پھر میرے ہاتھوں سے نکل گیا۔ وہ وسیع نہیں تھا، وہ میرا زکا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ اسی کی طرح عزیز رہا تھا۔ میں کس قدر خود غرض ہوں، میں نے پھر سے اسے نہیں بچایا۔ فاتینہ روتے روتے وہیں بیٹھ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کچھ لمحوں میں کیا ہو گیا تھا۔ ان کے پورے مشن کا پورا پانسا ہی پلٹ گیا تھا، اور یہ سب اس کی حماقت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب پچھتانے کا وقت نہیں ہے۔ دریاب کسی بھی طرح اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے فاتینہ پر اس لمحے شدید غصہ تھا۔ اپنا موبائل نکال کر اس نے کسی کو فون ملایا۔ ہیلو، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ نیڈ یور ہیلپ۔ تم سرمد کو جانتے ہو نا؟ ہاں وہی، جس کا بھائی کلب والے کیس میں ملوث تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی کا ایڈریس میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اگلے 20 منٹ میں تم نے اسے اٹھوا لینا ہے، اور یہ کام 20 منٹ میں ہی ہو، 1 سیکنڈ بھی اس سے اوپر نہ ہو۔ دریاب کی سنجیدہ آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ سب گنگ اسے سن رہے تھے۔ پھر فون پر اس کے بھائی کا ایڈریس بتا کر اس نے فون بند کر دیا۔ باقی کے بندوں کا کیا کیا ہے؟ دریاب نے کہا اور حذیفہ سے پوچھا۔ ان سب کو ایک کمرے میں اکٹھا کر دیا ہے۔ جوان ان کے ہاتھ پاؤں اچھی طرح باندھ چکے ہیں، حذیفہ نے رپورٹ دی۔ فاتینہ ایک کونے میں بیٹھی منہ پر ہاتھ رکھے پتھرائی آنکھوں سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ دریاب کمرے میں موجود ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے غصیلی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بآسانی کوبرا کو قابو کر لیتے اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ طٰہٰ نے ایک نظر فاتینہ کو دیکھا، پھر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ جو بھی تھا، بہرحال اس سے غلطی ہوئی تھی، مگر جس انداز میں دریاب اسے گھور رہا تھا وہ اس کو ٹھیک نہیں لگا تھا۔ یہ تم نے کس کو فون کیا تھا؟ حذیفہ نے دریاب کے قریب آ کر استفسار کیا۔ کوبرا کا چھوٹا بھائی لندن میں زیر تعلیم ہے۔ میں اس کے خاندان سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائی میں اس کی جان ہے۔ اگر اس نے ہماری جان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی ہے تو میں اسے اتنی آسانی سے چین نہیں لینے دوں گا۔ کچھ کہہ کر دکھائے یہ وسیع کو، اس کا بھائی بھی نہیں چھوڑنا میں نے۔ میرے کچھ بندے انگلینڈ میں موجود ہیں، میں نے انہیں اس کا بھائی اٹھوانے کا کہہ دیا ہے۔ 20 منٹ میں وہ یہ کام کر دیں گے، پھر میں اس گھٹیا انسان کو فون کر کے یہ خوشخبری سناؤں گا، خود وسیع کو واپس کرنے آئے گا۔ دریاب کھڑے ہو کر حذیفہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتا فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ ان لوگوں کی جب تک دکھتی رگ پر پاؤں نہ رکھو یہ سیدھے نہیں ہوتے۔ دریاب کے چہرے پر اب اطمینان تھا۔ کوبرا اور اس کا ساتھی وسیع کو کھینچ کر ایک دیوار کی جانب بڑھے۔ جو ہی انہوں نے اس دیوار پر ہاتھ رکھا، بڑا سا دروازہ اس میں کھلتا چلا گیا۔ جو بظاہر دیوار نظر آ رہی تھی وہ حقیقت میں ایک دروازہ تھا۔
جس سے بے شمار سیڑھیاں نیچے کی جانب جا رہی تھیں۔ وہ وسیع کو آگے رکھتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ ایک ہاتھ سے موبائل کی ٹارچ جلائی ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیاں ایک بہت بڑی سی سرنگ پر مشتمل تھیں۔ وہ سیڑھیاں ایک بہت بڑی سی سرنگ سے متصل تھیں۔ سیڑھیاں اترتے ایک لمبی اور اندھیری راہداری تھی جہاں نہ بندہ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی بندے کی ذات۔ انہیں چلتے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ یکدم کوبرا نے وسیع کو بازو سے روکا۔ وہ دونوں خود بھی رک چکے تھے۔ بائیں جانب ایک دروازہ تھا جس کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ تالا کھول کر کوبرا نے دروازہ کھولا تو وہ ایک کوٹری نما کمرہ تھا جہاں ہلکی سی روشنی میں وسیع کو ایک وجود زمین پر نیچے کونے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا نظر آیا۔ جیسے ہی وسیع کی آنکھیں اس روشنی سے مانوس ہوئیں، اسے اندازہ ہوا کہ وہ تو کوئی لڑکی ہے۔ لڑکی بھی چہرہ اٹھا کر انہیں خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ کوبرا آہستہ آہستہ چلتا اس لڑکی کی جانب گیا جو اب اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ لیدر کی جیکٹ کے اندر لانگ سویٹر پہنے، بلو جینز میں ملبوس، اتنی کم روشنی میں بھی وسیع کو اس کی خوبصورتی کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی فکر نہ ہوتی اور وہ گالی حملہ اتنی اچانک نہ کرتا تو آج تیری خوبصورتی کو خراش بخش تھا، مگر اس وقت میں بڑی مشکل سے دو چار ہوں۔ تو نے میرے منہ پر تھوکا تھا نا، اب تیرا انجام یہ ہے کہ تو ساری زندگی یہاں گلے سڑے۔ اس گالی کو یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دیکھتا ہوں یہ تیری پارسائی کو کب تک سلامت رہنے دیتا ہے۔ چلو بھائی بچوں، انجوائے کرو، ساری زندگی یہیں سڑتے رہو گے تب بھی کوئی تمہارے سراغ کو نہیں پا سکے گا۔ کوبرا اپنی شیطانی مسکراہٹ سے ان دونوں کی جانب دیکھتا ہوا باہر نکلنے لگا۔ بیٹا، تمہارے تو اچھے بھی مجھے چھوڑیں گے، تم ابھی تک میرے ہاتھوں سے بچے ہوئے ہو۔ شکر کرو کہ تمہارے اس تھوپڑے پر ہاتھ صاف نہیں کیے، کیونکہ تمہارے جیسے گندے انسان کو مارنے سے بھی میرے ہاتھ ناپاک ہو جائیں گے۔ ابھی تم جانتے نہیں تم نے کس پر ہاتھ ڈالنے کی غلطی کی ہے، اپنی موت کو خود آواز دے بیٹھے ہو۔ وسیع اس حسینہ عالم کے منہ سے جھڑنے والے پھولوں کی بارش سن کر جتنا بھی حیران ہوتا کم تھا۔ بے خوف نظریں کوبرا کو دیکھ کم اور اس کے وجود میں خوب زیادہ رہی تھیں۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا، اور جو اگر میں تجھے ابھی ان دونوں کے سامنے، اس سے پہلے کہ کوبرا اپنی گھٹیا بات پوری کرتا، لڑکی کا ہاتھ کوبرا کے زخم کے نشانوں سے بھرے چہرے کو اور بھی سلگا گیا۔ اپنی قسم توڑ کر مجھے تم جیسے چھچوندر پر ہاتھ اٹھانا ہی پڑا، ایک جانب تھوک کر وہ غصے سے بولی۔ کوبرا پہلے تو اس کی جرأت پر دنگ رہ گیا، پھر غصے سے پاگل ہوتا اس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ وسیع اور کوبرا کے ساتھی نے بیچ بچاؤ کروایا۔ اے مسٹر، ہٹو آگے سے، میں ایسوں کو سیدھا کرنا خوب جانتی ہوں۔ پہلے تو مجھے اٹھوا کر اپنے بل میں گھس گیا اور آج آیا ہے تو اس کا دماغ تو سیدھا کر کے ہی بھیجوں۔ وہ وسیع کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ایک جانب ہٹاتی کوبرا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ پاگل ہیں کیا آپ؟ وسیع کو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ایک لڑکی ہو کر وہ اتنے بڑے شیطان صفت انسان سے الجھ رہی تھی۔ دفع کرو کوبرا، اس وقت نکلنے کی کرو، یہاں سے تمہیں کون سی لڑکیوں کی کمی ہے؟ اس کا ساتھی کوبرا کو وہاں سے نکالنے کے جتن کرنے لگا۔ لگتا ہے اندھی لڑکیوں میں منہ مارتے ہیں۔ وہ جو کوئی تھی، وسیع کا دل کر رہا تھا کہ اس کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ اسے اپنی نسوانیت کا احساس نہیں تھا۔ ایک ایسی ہی سرپھری لڑکی کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا تھا اور اب ایک اور مل گئی تھی۔ وسیع، تیرا کیا ہوگا؟ دل میں اس نے دہائیاں دیں۔ وہ کوبرا پر ہاتھ اسی لیے نہیں ڈال رہا تھا کہ اس سے کوئی بعید نہیں تھی کہ جو ایسی سرنگ ان پہاڑوں میں بنا سکتا ہے وہ کوئی بمبرز بھی ان سرنگوں میں رکھ سکتا ہے، اور اس نے مشتعل ہو کر انہیں چلا دیا تو اس کے سب ساتھی اوپر بے موت مارے جائیں گے۔ وہ ابھی کسی بھی قسم کی جلدی اور تیزی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اسے یقین تھا کہ دریاب نے اپنا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لیا ہوگا۔ میں اس گالی کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ پھر سے بپھر گیا۔ دفع کرو، اس کا ساتھی سے کھینچتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی پھر سے کچھ کہتی، وسیع نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ وہ لڑکی وسیع کی اس جرأت پر حیران رہ گئی۔ اپنے ہاتھوں سے وسیع کے ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے چاہے، مگر اس کا ہاتھ مضبوطی سے اس کے منہ پر جما تھا۔ جیسے ہی کوبرا اور اس کا
ساتھی باہر نکلے اور پھر سے تالا لگنے کی آواز آئی، تب اس لڑکی نے وسیع کے ہاتھ پر کاٹا۔ کیا بدتمیزی تھی یہ! وہ وسیع پر غرائی۔ آپ میرے سامنے نہ ہوتی تو وہ جو چاہے آپ کے ساتھ، اور وہ آپ کے ساتھ سلوک کرتا، مگر میرے سامنے کوئی عورت کی تذلیل کرے، مجھے یہ گوارا نہیں۔ آپ کو تو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، مگر میں ایسے گندے لوگوں کے کام اور ذہنیت دونوں سے واقف ہوں، اسی لیے مجھے مجبوراً یہ حرکت کرنا پڑی۔ آپ چپ نہ کرتیں تو یقیناً وہ کوئی غلط حرکت کر بیٹھتا۔ بہرحال اس طرح سے آپ کو خاموش کروانے کے لیے معذرت۔ وسیع کی سنجیدگی نے لڑکی کو کچھ اور کہنے کا موقع نہ دیا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ وسیع آہستہ سے چلتا ہوا ایک کونے میں نیچے زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ اس لڑکی نے وسیع کی جانب دیکھا۔ ہلکی سی شیو میں بلیک یونیفارم پہنے وہ کوئی سیکرٹ ایجنٹ معلوم ہو رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے ہوئے بال، ستما ناک، گہری آنکھیں، صاف رنگ، ایک عجیب سی کشش اسے محسوس ہوئی۔ آپ کیسے یہاں آئے؟ لڑکی نے اب کی بار ذرا سنجیدگی سے سوال کیا۔ فورسز کا بندہ ہوں، اس خبیث کو پکڑنے کے ارادے سے آیا تھا اور خود ہی پکڑا گیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے ٹانگی لمبی کیے سامنے دیکھتے ہوئے بولا، اوہ کاش اس کی بینڈ بجا دیتے، سچ۔ اوہ کاش آپ اس کی بینڈ بجا دیتے، سچ میں میری تو جان چھوٹتی۔ وہ لڑکی افسردہ لہجے میں بولی، آپ کس وجہ سے یہاں ہیں؟ وسیع اس ویرانے میں اس کی موجودگی کو دیکھ کر پہلے ہی حیران تھا، لہٰذا اب پوچھ بیٹھا۔ میں تو یہاں ہائیکنگ کرنے آئی تھی، اپنے گروپ سے الگ ہو گئی، انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں بھٹک گئی۔ بس وہیں یہ درندہ راستے میں ملا، مجھے جھانسا دیا کہ شہر تک لے جائے گا، بے ہوش کر کے سڈے پر لے آیا۔ میرے ہوش میں آتے ہی بکواس کرنے لگا، میں نے بھی اس کے منہ پر تھوک دیا۔ بس اسی کی پاداش میں مجھے یہاں پھینک دیا۔ یہ جانتا نہیں ابھی کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ میرے ابا نے پوری فورسز کو الرٹ کروا دیا ہوگا، چاہے جوتیوں سے روز توازے کرتے ہوں میری، مگر ابا کو مجھ سے پیار بھی بے حد ہے۔ اس کے لہجے میں ایک مان تھا۔ کس کی بیٹی ہیں آپ؟ وسیع نے بھی اس کے انداز پر ہنستے ہوئے پوچھا، اور پھر جس کا اس نے نام بتایا وہ جان کر وسیع بھی ہل گیا۔ اس کے ابا بہت مشہور بریگیڈیئر تھے۔ وسیع، دریا، حذیفہ اور طٰہٰ ان کو بہت اچھے سے جانتے تھے، نہ صرف جانتے تھے بلکہ کئی بار مل بھی چکے تھے۔ لیکن خیر، ابا کو بھی اب میری قدر آئے گی، ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ اچھا ہے اب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وسیع اس کی باتیں سن کر چکرا کر رہ گیا۔ کیا اطمینان تھا!